ہر بندے کو وہ رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، جب اللہ کی طرف لو لگی اور خوف خدا کی طرف جاگی، آپ ایک جنگل میں تھے، اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں کس طرح اللہ پر میرا یقین کامل ہو گیا۔ میں شکار کے لیے گیا تو میرے لیے لوگوں نے، وزیروں نے دسترخوان لگایا، تو میں نے دیکھا ایک کوا میرے آگے سے بالکل روٹی اٹھا کے اڑ گیا۔ تو بادشاہ تھا، تجسس ہوا، گھوڑے پر بیٹھا کوے کے پیچھے چلا، تو دیکھتے ہیں کہ کوا ایک جگہ رکا پہاڑ پر۔ تو میں بھی پہاڑ پر، کہتے ہیں میں نے گھوڑا چھوڑا، اوپر چڑھا، تو کوا اڑ کر گیا پہاڑ کی دوسری طرف۔ ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، اس کے پیٹ پر جا کر اس نے روٹی رکھی اور اس کے منہ کے اندر وہ لقمے توڑ کر ڈالنے لگا۔ تو میں جب چھپ کر یہ معاملہ دیکھتا رہا، قریب گیا تو وہ کوا اڑ گیا، تو میں نے دیکھا ایک بندے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور منہ اس کا سامنے کھلا ہوا ہے، اور وہ کوا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، اور پھر میں نے اس کے ہاتھ کھولے۔ میں نے کہا تو کون ہے اور یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ میں تاجر تھا، پہاڑ کے دوسری طرف راستے پر ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کیا، میرا مال لوٹ لیا، اور مجھے مارنے کے لیے ادھر چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر چلے گئے کہ بھوکا مر جائے گا۔ لیکن ہر دن روزانہ، آج 7واں دن ہے، یہ کوا کہیں نہ کہیں سے روٹی لے آتا ہے اور خود توڑتا ہے، چونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میرے منہ میں ڈالتا ہے اور میں اس کو چبا لیتا ہوں۔ تو 7 دن سے مسلسل، آج 7واں دن ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح روٹی لا کر مجھے کھلا رہا تھا کہ تم آ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ہاتھ کھولے اور رونے لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ باری تعالیٰ میں تو ایسے ہی تیری ذات پاک سے دور تھا، یعنی تو ایسے بندھے ہوئے بندے کو بھی رزق دیتا ہے جو راستے سے ہی ہٹا ہوا ہے، یہاں تو کسی کے آنے کا تصور بھی نہیں۔ تو جو مسبب الاسباب رب ایک کوے کے ذریعے بندھے ہوئے مرد کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو فرمائے میرے تو ہاتھ کھلے ہیں اور میں آزاد ہوں، اگر میں تیری راہ میں نکل جاؤں تو مجھے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ تو ترک کیا آپ نے، بادشاہت کو چھوڑ دی، اللہ کی محبت میں نکل گئے اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو لوگ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آپ اولیاء اللہ جب سفر کرتے تھے تو بعض لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر ہی نہیں جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارا زاد راہ کیا ہے، راستے کا سامان؟ انہوں نے کہا ہمارا زاد راہ اللہ کی ذات ہے، اس پر یقین ہے، اس لیے کہ ہم نے اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ جو ہمارا رب ہمیں پالنے والا ہے، پوری دنیا اس کی ملکیت میں ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور ساری مخلوق اس کی رعایا ہے، تو وہ جب بھی ہمیں رزق دینا چاہتا ہے کسی بندے کے ذریعے ہم تک رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو جب پالنے والا ہم اللہ کو مانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم حرام کی طرف بھی جائیں گے۔ جھوٹ کی وجہ سے بعض لوگ رزق کما لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اگر میں چالاکی سے جھوٹ نہ بولتا تو آج یہ گاہک مجھ سے سودا نہ خریدتا، یہ جو گاہک مجھ سے سودا خرید کر جا رہا ہے یہ میرے جھوٹ کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، یہ رزق تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے۔ جب تو اللہ پر بھروسہ کر کے سچ بولے گا تو پھر رب ذوالجلال ایک کی بجائے اس میں برکت کر کے 70 دروازے کھولے گا، پھر تیرا رزق بڑھتا چلا جائے گا اور بے حساب ہوتا چلا جائے گا، جتنا تو اللہ کی راہ میں ایماندار ہوتا چلا جائے گا۔ جب تیرے اوپر یہ یقین کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ یقین کامل جسے نصیب ہو جائے وہ ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے۔